طیبت اصغر حسین روئے ہیں ہائے اٹھی نہ لاش اکبر حسین روتے ہیں لہد صغیر کی سے گھیرا میں بن گئی لیکن کریں گے کیسے اسے حسین روتے ہیں بنا کے طیبت اصغر ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. حضرات بڑے بھائی نے جس کلام کے لیے حکم دیا حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں گے. ایک بار دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شعور رکھتا ہے تو عظمت عزا سمجھے شعور رکھتا ہے ثانی مصرع سماعت فرمائیں. بشر کو چاہیے تفسیر کربلا سمجھے بشر کو چاہیے تفسیر کربلا سمجھے شعور رکھتا ہے ثانی مطلع حاضر کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. توجہ کا تعلیم بطور خاص. شعور رکھتا ہے کہ ردیف سمجھے نہیں جو نہ قافیہ سمجھے ردیف سمجھے نہیں جو نہ قافیہ سمجھے وہ شاعری کے نشیب و فراز کیا
سمجھے وہ شاعری کے نشے وہ فراز کیا سمجھے شعور رکھتا ہے تو مصرع ہوا تھا ادائے اصغر بے شیر کوئی کیا سمجھے تضمین کا شعر ملاحظہ فرمائیں گے حضرات شعور رکھتا ہے کہ اسے حسین نے سمجھا ہے یا خدا سمجھے اسے حسین نے سمجھا ہے یا خدا سمجھے ادائے اصغر بے شیر کوئی کیا سمجھے شعور رکھتا ہے تو عظمت عزا سمجھے شعور رکھتا ہے وہ آنکھ رکھتا تو ہے روشنی نہیں رکھتا وہ آنکھ رکھتا تو ہے روشنی نہیں رکھتا جو پتھروں کے علاقے کو آئینہ سمجھے جو پتھروں کے علاقے کو آئینہ سمجھے شعور رکھتا ہے تو عظمت عزا سمجھے شعور رکھتا ہے کہ ابھی تو جھولے میں سب سے بڑا سپاہی ہے ابھی تو جھولے میں سب سے بڑا سپاہی ہے علی کے لال کو تنہا ناش کیا سمجھے علی کے لال کو تنہا ناش کیا سمجھے شعور رکھتا ہے تو عظمت عزا سمجھے یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے شعور رکھتا ہے یہ جنگ جیتنے میدان میں آ گئے اصغر یہ جنگ جیتنے میدان میں آ گئے اصغر یزید بھیجے اسے جس کو سورما سمجھے یزید بھیجے اسے جس کو سورما سمجھے شعور رکھتا ہے تو عظمت عزا سمجھے حاصل کلام شعر پیش کرنے جا رہا ہوں سماعت فرمائیں گے حضرات شعور رکھتا ہے کہ نہ جان کتنوں کی خلقت خدا نے کی ہے مگر نہ جانے کتنوں کی خلقت خدا نے کی ہے مگر جہاں میں موت کا قاسم ہی ذائقہ سمجھے جہاں میں موت کا قاسم ہی ذائقہ سمجھے
شعور رکھتا ہے تو عظمت ازا سمجھے شعور رکھتا ہے کہ در حسین پہ اپنا جھکا کے سر انسان در حسین پہ اپنا جھکا کے سر انسان سمجھنا چاہے تو جنت کا راستہ سمجھے شعور رکھتا ہے تو حضرات ہر سال نہ جانے کتنے لوگ زیارت کے لیے اربعین میں کربلا جاتے ہیں. یہ شعر ملاحظہ فرمائیں گا زمین کربلا کے حوالے سے پیش کرنے جا رہا ہوں. رکھتا ہے یہ کئی بلا کی زمین ہے جو گھٹتی بڑھتی ہے یہ کئی بلا کی زمین ہے جو گھٹتی بڑھتی ہے شعور کس میں جو سرور کا معجزہ سمجھے شعور کس میں جو سرور کا معجزہ سمجھے شعور رکھتا ہے تو عظمت ازا سمجھے شعور رکھتا ہے جو روزہ رکھتا ہے عاشور کو خدا کی قسم جو روزہ رکھتا ہے عاشور کو خدا کی قسم غدیر سمجھا نہیں کیسے کربلا سمجھے غدیر سمجھا نہیں کیسے کربلا سمجھے شعور رکھتا ہے تو عظمت ازا سمجھے شعور رکھتا ہے جمعہ پڑھا کے بتایا یہ خامنائی نے جمعہ پڑھا کے بتایا یہ خامنائی نے میری ضعیفی کو بزدل ناش کیا سمجھے میری ضعیفی کو بزدل ناش کیا سمجھے شعور رکھتا ہے تو عظمت ازا سمجھے شعور رکھتا ہے جمعہ پڑھا کے بتایا یہ خامنائی نے میری ضعیفی کو بزدل ناش کیا سمجھے شعور رکھتا ہے تو عظمت ازا سمجھے شعور رکھتا ہے جو روزہ رکھتا ہے عاشور کو خدا کی قسم غدیر سمجھا نہیں کیسے
کربلا سمجھے غدیر سمجھا نہیں کیسے کربلا سمجھے شعور رکھتا ہے ماں صاحب کا شعر سماعت فرمائیں حضرات تصور شرط ہے سماعت فرمائیں سمجھے شعور رکھتا ہے کہ چبھو کے نیزہ نکالی ہے لاش اصغر کی چبھو کے نیزہ نکالی ہے لاش اصغر کی ہے کون دشت میں جو ماں کی ممتا سمجھے ہے کون دشت میں جو ماں کی ممتا سمجھے شعور رکھتا ہے تو عظمت عزا سمجھے مقطع ملادہ فرمائیں گے شعور رکھتا ہے کہ جری کا سرسرے نیزہ نہ رک سکا شہرت جری کا سرسرے نیزہ نہ رک سکا شہرت جو راہ کوفہ میں بہنوں کو بیردا سمجھے جو راہ کوفہ میں بہنوں کو بیردا سمجھے شعور رکھتا ہے تو عظمت عزا سمجھے شعور رکھتا ہے شکریہ 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 حضرات وقت میں گنجائش بہت کم ہے دامنے وقت میں سے معافی کے 3 سے 4 حاضر کرتا ہوں جلدی تصور شرط سماعت فرمائیں فاتحہ دیکھا حسین کو جب خواب میں سکینہ نے دیکھا حسین جب خواب میں سکینہ نے دیکھا حسین کو مدت کے بعد بیٹی نے پایا حسین کو رو رو
اپنا حال سنایا، حسین کو دامن جلا ہوا بھی دکھایا، حسین کو دامن جلا ہوا بھی دکھایا، حسین کو مدت سے دور تھی جو مشرقین، پھیلا کے بائیں دوڑ کے لپٹے، حسین پھیلا کے باہیں دوڑ کے لپٹے، حسین مہرا کے منہ بابا کے بیٹے نے یہ کہا، بابا سناؤں آپ کو کیا غم کا ماجرا، جب قتل آپ ہو گئے لشکر تباہ، بابا ہمارا دانے خیمہ جلا دیا، بابا ہمارا دانے خیمہ جلا دیا، ہم رو رہے تھے دیکھ کے دعائے رسول، جنگل میں لٹ رہے تھے کمائے بطور، ہم رو رہے تھے دیکھ کے دعائے رسول، جنگل میں لٹ رہی تھی کمائے بطور کی، زنجیروں میں کسا گیا بیمار، سر ننگے اذہان میں تھی ساری بیبیاں، تھے تازیان پشت پا اور رو پسے مانگی نہیں تھی کانوں سے خیچی تھی بالیاں، مانگی نہیں تھی کانوں سے خیچی تھی بالیاں، دہشت سے میرے سینے میں دل کانوں سے دیکھو خون بیبی نکلتا ہے، بابا تمہارے بعد یہ تازہ ستم ہوا، ہلکا رسن کا اور تھا ننھا میرا گلا، کھچنے سے رسن درد ہوا تھا سوا، فریاد کون سنتا وہاں
یاد کر کے آپ کو روئی جہاں، مجھ کو تماچے شمر نے مارے، میں یاد کر کے آپ کو مجھ کو تماچے شمر نے مارے، وہاں مجھ کو تماچے شمر نے مارے، جب خواب میں سکینہ نے چند اشعار پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں، مطلب ملاحظہ فرمائیں قبلہ دیکھیں۔ پیار مجھ کو دین حق سے، مسجد و منبر سے ہے، پیار مجھ کو دین حق سے، مسجد و منبر سے ہے، پیار مجھ کو دین حق سے، مسجد و منبر سے ہے، کام تو ہر وقت مجھ کو، کام تو ہر وقت ذکر آل پیغمبر سے ہے، کام تو ہر وقت ذکر آل پیغمبر سے ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں گے حضرات جہاں جائیں کہ غیر ممکن ہے بروز حشر وہ پیاسا رہے، غیر ممکن ہے بروز حشر وہ پیاسا رہے، اس جہاں میں جس کو نسبت ساقی کوثر سے ہے، اس جہاں میں جس کو نسبت ساقی کوثر سے ہے، اور اپنا منہ کیسے دکھائے گا رسول اللہ کو، اپنا منہ کیسے دکھائے گا رسول اللہ کو، دشمنی جس شخص کو بھی بنت پیغمبر سے ہے، دشمنی جس شخص کو بھی بنت پیغمبر سے ہے، اور کھائے معصوموں کا حق اور ظلم بھی ان پر کرے، ملاحظہ فرمائیں، کھائے معصوموں کا حق اور ظلم
لے دنیا مجھ کو نفرت ایسے ہر رہبر سے ہے. سن لے دنیا مجھ کو نفرت ایسے ہر رہبر سے ہے. حضرات یہ شربت اور خاص ملاحظہ فرمائیں گے. دنیا پریشان ہے کہ ایران ڈرتا کیوں نہیں ہے. ایران کے سامنے بڑی بڑی طاقتوں نے گھٹنے کیوں ٹیک دیے. وجہ کیا ہے ملاحظہ فرمائیں کہ اس لیے ایران دنیا سے کبھی ڈرتا نہیں. اس لیے ایران دنیا سے کبھی ڈرتا نہیں. اس لیے ایران دنیا سے کبھی ڈرتا نہیں. اس کی ہمت اس کی طاقت الفت حیدر سے ہے. اس کی ہمت اس کی طاقت الفت حیدر سے ہے. اور حضرات یہ شربت اور خاص کہ دشمنی کرتا ہے شیعہ نے علی سے بس وہی. ملاحظہ فرمائیں دشمنی کرتا ہے شیعہ نے علی سے بس وہی. اس جہاں میں جس کا رشتہ مرحب انت سے ہے. اس جہاں میں جس کا رشتہ مرحب انت سے ہے. حضرات دیکھیں ذکر اہل بیت جہاں ہوتا ہے کتنی رونق ہوتی ہے. کتنی بھی بڑی اور وزنوں میں جائیے اتنی رونق کہیں نہیں ملے گی جتنی جہاں فرش عزا بجتا ہے. تو میرے گھر آ کر فرشتوں نے یہ آپس میں کہا. میرے گھر آ کر فرشتوں نے یہ آپس میں کہا. کتنی رونق ان کے گھر میں مجلس سرور سے ہے. کتنی رونق ان کے گھر میں مجلس سرور سے ہے. اور مجلس و ماتم کو دنیا دیکھ کر کہنے لگی. مجلس و ماتم کو دنیا دیکھ کر کہنے لگی. مقصد شبیر باقی زینب مزتر سے ہے. مقصد شبیر باقی زینب مزتر سے ہے. حضرات دو شعر مصائب کا ملاحظہ فرما لیں کہ مقصد شبیر
پیر باقی زینب مزتر سے ہے، اب وہ مرنے جا رہا ہے، جو ہے نانا کی شبیہ، اب وہ مرنے جا رہا ہے، جو ہے نانا کی شبیہ، اب وہ مرنے جا رہا ہے، جو ہے نانا کی شبیہ، اے خدا مجھ کو بہت الفت علی اکبر سے ہے، اے خدا مجھ کو بہت الفت علی اکبر سے ہے۔ اور آخری شعر کہ آئیے مجھ کو سہارا دیجئے بابا علی، آئیے مجھ کو سہارا دیجئے بابا علی، آئیے مجھ کو سہارا دیجئے بابا علی، لاش اکبر کا وزن زیادہ در خیبر سے ہے، لاش اکبر کا وزن زیادہ در خیبر سے ہے، جو بھی مہدی نے لکھا مولا کرم ہے آپ کا، جو بھی مہدی نے لکھا مولا کرم ہے آپ کا، مجھ کو جو کچھ بھی ملا وہ آپ ہی کے در سے ہے، مجھ کو جو کچھ بھی ملا وہ آپ ہی کے در سے ہے۔ فاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صلوات على محمد آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ آگے کافی جگہ ہے صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی کچھ مومنین اگر زحمت کر کے آگے آ جائیں یعنی صرف کھسکے نہیں کیونکہ صرف بچے آگے ہیں ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے میں بزرگان کچھ آگے آئے ہیں ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے آغاز گفتگو سے قبل گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے اور اس کا ثواب قمر عباس صاحب کے والدین مرحومین اور معصوم حیدر خان مرحوم آل محمد خان مرحوم ان سب مرحومین کی ارواح کو بخش دے نیاز احمد خان مرحوم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے عزیزان گرامی قرآن مجید کے اس فقرے کے ذیل میں یا اس موضوع کے تحت اسی شہر میں کئی مقامات پر کچھ بیان کرنے کا موقع ملا ہے تو کسی حد تک کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی جس میں چند باتیں بچوں کی معلومات کے لیے اور چھوٹے بھائیوں کے لیے لمحہ فکریہ کے طور پر عرض ہے گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ ارشاد رب العزت ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق
وہ خدا وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ کیا کرنے آئے ہیں پیغمبر؟ کتنی بڑی ذمہ داری ہے نبی کی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ پیغمبر اس دین حق کو باقی تمام ادیان کے اوپر غالب بنا دے۔ یعنی منصوبہ الہی یہ ہے، مشن یہ ہے، پروجیکٹ یہ ہے رسول اللہ کا کہ اس پورے روئے زمین کے اوپر دوسرا کوئی دین باقی نہ رہے اور صرف ایک دین ہو اور وہ دین اسلام ہو، ایک پرچم ہو وہ پرچم اسلام ہو، باقی سارے ادیان اسی ایک دین کے تحت میں آ جائیں، یہ دین غلبہ پا جائے، باقی سارے ادیان مغلوب ہو جائیں، یہ ذمہ داری پیغمبر کی ہے۔ اس عنوان سے رسالت الہیہ کو موضوع بناتے ہوئے کئی باتیں عرض کر چکا ہوں۔ البتہ میں اس وقت کی مجلس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے بچے ہی زیادہ ہیں اور بزرگان جتنے ہیں مجلس سننے والے سب پتہ نہیں کیوں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بھی بچوں کے لیول کی کوئی بات پڑھ کے بھی مجلس ختم کر دوں گا۔ ابھی بھی کافی جگہ ہے درمیان میں، اگر کچھ لوگ اندر تشریف لے آئے تو آسان ہو جائے گفتگو۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ خوب، تو بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جو عرض کی جا چکی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو سب کو جوڑ کر کے تمہید بنانا تو جو لوگ شریک رہے ہیں گزشتہ مجلسوں میں ان کے لیے آسان ہو جائے گا کہ پروردگار عالم نے اپنے اس دین کو پھیلانے اور پہنچانے کے لیے بہت سے لوگوں کو یہ ذمہ داری دی، رسول بنایا، نبی بنایا، ہادی بنایا۔ یہ لوگ آتے رہے اور رسالت الہیہ کو پہنچاتے رہے، الہی رسالت انجام دیتے رہے۔ کچھ خصوصی رسول تھے اور کچھ عمومی رسول تھے، یعنی عمومی وہ رسول کہ جنہیں صفات کے ذریعے سے قرآن مجید نے دین کا پیغمبر مانا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے خاص طور پہ کسی کو نائب بنایا جاتا ہے اور کبھی کبھی کچھ صفتوں کے ذریعے عمومی نیابت کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جن کے اندر بھی یہ صفت پائی جائے گی وہ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں نے مثال دی تھی غیبت کے زمانے میں امام کے نائبین کی کہ جو دو طرح کے تھے، کچھ وہ تھے کہ جو نائب خاص تھے، کچھ وہ تھے کہ جو نائب عام تھے۔ عام لوگوں کے لیے قرآن نے کہا کہ الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ، بے شک وہ لوگ کہ جو الہی رسالت کو آگے بڑھاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، الہی پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، اور جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کے علاوہ پھر یہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہر زمانے میں ان لوگوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ جو الہی پیغام کو آگے پہنچائیں، مگر وہ کیسے لوگ ہوں کہ جن کو یہ ذمہ داری دی جائے، اسے قرآن نے بیان کیا۔ آج جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں وہ ایک بحث ہے، اس کو اگر میں پہنچا لے گیا تو بچوں کے کام آئے گی انشاءاللہ۔ پیغمبر آئے مکے میں، اب هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اسے آپ سمجھیں۔ پیغمبر مکے میں مبعوث ہوئے اور اعلان بعثت سے پہلے پیغمبر نے کردار کا لوہا منوا لیا، اخلاق کا کلمہ پڑھوا لیا، ہے نا۔ وہ جھوٹا سماج کہ جو کسی پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا، ان سب نے کہا کہ اس روئے زمین پر محمد سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ جہاں ہر طرف بے ایمانی عام تھی، ان بے ایمانوں نے بھی یہ مان لیا کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی امین ہے تو وہ محمد ہے۔ اپنے ہر فیصلے پیغمبر سے کراتے تھے، جو پیغمبر فیصلہ کر دیتے تھے اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تھا، یہاں تک کہ پیغمبر نے اعلان بعثت کر دیا، یعنی اپنے رسول ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب وہ سارے لوگ کہ جو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، یہ سب مخالف ہو گئے۔ یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں تازہ کر رہا ہوں ایک اہم بحث تک پہنچانے کے لیے، تاکہ ایک بار ذہن میں تازہ ہو جائیں ساری باتیں، تو جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ آسان ہو جائے۔ اب کیا ہوا؟ پیغمبر کی مخالفت شروع ہو گئی،
کوڑے پھینکے جانے لگے، پتھر مارے جانے لگے، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کفار قریش ہے نا، مکے کے بڑے بڑے سردار، بالکل بائیکاٹ پیغمبر، اور تمام بنی ہاشم کا بائیکاٹ، یہاں تک کہ 3 برس تقریباً بنی ہاشم شیب ابی طالب میں رہتے ہیں، اور اس شیب ابی طالب میں عالم یہ ہے کہ کھانے کے لیے دانہ تک نہیں۔ کون کون ہے اس میں؟ خاص لوگوں میں جناب خدیجہ ہیں ساتھ، جناب ابو طالب ہیں ساتھ، اور بنی ہاشم کے بہت سارے افراد ہیں۔ کفار نے مل کے ایک معاہدہ کیا کہ کوئی بھی انسان بنی ہاشم کے ہاتھ نہ کوئی مال بیچے گا، نہ ان سے کچھ خریدے گا، بالکل سوشل بائیکاٹ۔ ایسے میں جان کا بھی خطرہ ہے پیغمبر کو، لہذا یہ سارے لوگ منتقل ہو گئے شیب ابی طالب میں۔ وہ ایک علاقہ تھا کہ جو جناب ابو طالب کا تھا، اس جگہ کے اوپر مکے سے تھوڑا سا باہر نکل کر کے، بہت توجہ کریے گا۔ مشکل یہ تھی کہ باہر سے اگر کوئی سامان بیچنے آتا تھا، وہ بازار لگتی تھی، جسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، فلاں روز فلاں علاقے کی مارکیٹ ہے، فلاں علاقے کی، تو مکے میں جو باہر سے لوگ تجارت کا سامان لے کے آتے تھے، وہاں بھی اگر جناب ابو طالب یا بنی ہاشم کا کوئی فرد پہنچ جائے کہ اس سے کچھ دانہ پانی خرید لیا جائے، غلہ خرید لیا جائے، اور بھی مان لیے معاملہ چل رہا ہے، تو مشرکین میں سے کوئی نہ کوئی اگر پہنچ گیا تو فوراً اس کی قیمت کو 10 گنا 20 گنا کر کے خرید لیتا تھا۔ توجہ کریے، اس قدر دشواری میں یہ 3 برس گزرے کہ اس میں نہ جانے کتنی راتیں ایسی آئی ہیں کہ تمام بنی ہاشم نے گھاس کھائی ہے، پتے کھائے ہیں، درختوں کی چھالیں کھائی ہیں، اور اس طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ بہت توجہ کریے، یہاں تک کہ محاصرہ ٹوٹا، وہ بھی خود ایک تاریخ ہے کیسے یہ محاصرہ ٹوٹا۔ بہرحال جب محاصرہ ٹوٹا اور یہ لوگ باہر نکلے تو چٹ پٹ، اب عالم یہ ہے کہ گھاس کھا کھا کر کے جسم خراب ہو جائے گا، درختوں کے پتے چبا کر کے جسم خراب ہو جائے گا، درخت کی چھال کھا کر کے جسم خراب ہو جائے گا۔ چٹ پٹ 1 سال کے اندر جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو، جناب خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ بہت توجہ کریے، یعنی اس طریقے سے تقریباً 13 برس پیغمبر کے مکے میں گزر رہے ہیں۔ اعلان بعثت کے بعد اس 13 برس میں مسلسل اذیت ہی اذیت ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں۔ ایک طرف منصوبہ خدا ہے کہ اس دین کو جہانی ہونا ہے، تمام ادیان کے اوپر اس دین کو غالب آنا ہے، دوسری طرف کفار و مشرکین ہیں کہ جو ہر قدم پر پیغمبر کے راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں کہ نہیں، ہم اس دین کو پنپنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ کیسے پہلے قبائلی نظام تھا، ہر قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا چاہے جیسا ہو، جو کہہ دے وہی حق ہوتا تھا، اس کی عزت ہوتی تھی، اس کا احترام ہوتا تھا۔ اسلام نے آ کر کے سارے معیارات ختم کر دیے، کہنا قبیلے کا بزرگ ہونے کی وجہ سے کوئی صاحب عزت نہیں ہوگا، زیادہ دولت رکھنے کی وجہ سے کوئی قابل احترام نہیں ہوگا، بڑے خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے کوئی قابل عزت نہیں ہوگا۔ پھر عزت کس کی ہوگی؟ اسلام نے نیا قانون دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صاحب عزت تو وہ ہوگا جو خدا سے جتنا قریب ہو۔ خدا سے قریب کون ہوگا؟ دولت والا، خاندان والا، کسی اونچے عہدے والا کا نہیں، خدا سے قریب وہ ہوتا ہے جو پرہیزگار زیادہ ہو۔ اس ایک قانون نے آ کر کے پورے نظام عرب کو تبدیل کر دیا، یعنی ہر چھوٹا آدمی اگر وہ پاکیزہ نفس ہے تو عزت دار ہو گیا، اور بڑے سے بڑے قبیلے کا سردار، اس کی حیثیت ختم ہو گئی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ لہذا اس ساری مخالفت پیغمبر کی، یہ کیسا دین لائے ہیں کہ جو دبے ہوئے لوگوں کو، کچلے ہوئے لوگوں کو، جن کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ہمارے بغل میں بٹھایا جا رہا ہے۔ بھلا غلام اور اس کی اتنی حیثیت کہ وہ ہمارے سب میں کھڑا ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ مگر اسلام نے آ کر کے ساری تفریق ختم کر دی، کہ نہیں، انسان کا کوئی وقار نہیں، انسان کی کوئی عزت نہیں ہے، عزت ہے اس کے کردار کی۔ اور جس نے بھی اپنا کردار اچھا بنا لیا، چاہے وہ حبش کا رہنے والا بلال کیوں نہ ہو، وہ محترم ہوگا، اور بڑے بڑے کفار قریش اس کے سامنے ذلیل ہوں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔
تو سماج میں جو اسٹیٹس کا اسٹائل تھا وہ چینج ہو گیا، سسٹم بدل گیا۔ لہذا یہ 13 برس کس قدر مصیبت میں، کس قدر پریشانی میں پیغمبر نے گزارے ہیں، اور وہ تمام لوگ کی جو پیغمبر کے ارد گرد ہیں اور پیغمبر کے اس مشن میں پیغمبر کے ساتھ ہیں، انہوں نے پتے چبائے، گھاس کھائی، درخت کی چھالیں کھائی، دور دراز جایا کرتے تھے جناب ابو طالب علاقہ چھوڑ کر کے، شہر سے دوسرے شہر، کہیں سے کسی طریقے سے کچھ غلے کا انتظام ہو جائے تو کسی طریقے سے خاموشی سے آتا تھا، اس میں بھی کوشش یہ ہوتی تھی پہلے پیغمبر کو کھلایا جائے۔ توجہ، 2 دن چلے، 4 دن چلے، 1 مہینہ چلے، جتنے دن میں راشن ہے، اس کے بعد مکے میں کوئی نہیں خریدے بیچے گا۔ پڑھنا آسان ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیسے 3 برس گزرے ہیں؟ جرم کیا ہے؟ اب للہ میرے ساتھ آئیے گا، جرم کیا ہے پیغمبر کا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید جرم ہے ان لوگوں کا۔ کہا آپ اس کو چھوڑ دیں، یا کم سے کم لا الہ چھوڑ دیں۔ ایک خدا کو آپ بھی لے آئیں، 360 بت ہمارے ہیں، ایک بت آپ اپنے خدا کا بھی بنا کے رکھ لیجئے۔ 360 دن الگ الگ ہم نے منسوب کیے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی خدا کے نام سے، ایک دن سال میں آپ کے خدا کے لیے بھی ہم سب تیار ہیں، آپ جیسے کہیں ویسے بات کرنے کو تیار ہیں۔ مگر اسلام ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا ہے نا، کہ نہیں یہ نہیں چلے گا کہ یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ بھی رب، وہ بھی رب، یہ بھی خالق، وہ بھی خالق، کچھ نہیں۔ اسلام نے کہا لا الہ، پہلے انکار کرو کوئی خدا نہیں ہے، اور جب یہ جرأت پیدا ہو جائے تب کہو الا اللہ۔ میں نے کچھ کہا ہے، لا الہ کر کے اسلام نے مسلمان کو پہلے جری بنایا ہے کہ اگر اتنی جرأت ہو تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا، ورنہ اسلام میں بزدلوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، ہے نا۔ جب جھوٹے خداؤں کا انکار کرنے کا حوصلہ پیدا کر لو، تب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان بننے کے قابل ہو۔ پھر کسی بھی طاغوت کا انکار کر لو گے، پھر کسی بھی ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لو گے، پھر کسی بھی دین کے مخالف کے سے سینہ تان کے گفتگو کر لو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے وہ حوصلہ پیدا کر لیا ہے کہ جس کی بنیاد پر جھوٹے خداؤں کا انکار کر چکے ہو۔ توجہ کریو، پیغمبر کہتے نہیں، یہ پالیسی نہیں اسلام کی، لا الہ الا اللہ، بس ایک خدا ہے اور کوئی خدا نہیں۔ ٹھیک۔ اب جناب ابو طالب کا انتقال، جناب خدیجہ کا انتقال، میں آپ کو پوری ایک سیر کرائے دے رہا ہوں۔ حکم خدا یہ ہے کہ اب چونکہ تھوڑے سے حالات بن رہے ہیں مدینے میں، آپ مکہ چھوڑیں اور مدینے چلے جائیں، ہجرت کریں۔ پیغمبر نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ بستر پہ کون سوئے؟ نام آپ لوگ لیجئے، کون سویا؟ امیر المومنین۔ پیغمبر ہجرت کر کے چلے آئے، ساری رات جیسے ہی کفار کو پتا چلا، سارے بڑے بڑے قبیلے جمع ہوتے ہیں اور پیغمبر کا پورا گھر گھیر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے علاقے میں ہے۔ ابھی اگر ہم ان کے دین کو ختم نہ کر پائے یا انہیں کنٹرول نہ کر پائے اور یہ ہاتھ سے نکل گئے اور دوسرے علاقے میں چلے گئے، وہاں طاقت بنا لیں گے، حکومت بنا لیں گے، کچھ بھی ہو جائے تو ایسے میں سب سے بڑی مشکل ہمارے دین کے لیے ہوگی۔ لہذا آج کی رات ان کی زندگی کو ختم کر دیا جائے۔ بعض لوگ ہجرت کو یوں دیکھتے ہیں کہ چونکہ جان کا شدید خطرہ تھا اس لیے پیغمبر ہجرت کر کے چلے گئے۔ معاملہ بالکل الٹا ہے، اصل میں پیغمبر کو ہجرت کرنی تھی اس لیے جان کا خطرہ ہو گیا تھا کہ ان کو جانے نہ دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ امیر المومنین کو بستر پہ لٹایا، پیغمبر چلے آئے۔ اب پیغمبر مدینے میں آئے، توجہ کریے گا، تو مدینے میں آئے تو کیا یہ لوگ چپ بیٹھ گئے؟ دیکھیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، کیوں آپ کو یہ پوری سیر کرا رہا ہوں۔ ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ آج عشرِ سجادیہ کیا آخری دن، یعنی عام طور سے دنیا میں جو ایک طریقہ رائج ہے، تہذیب عزاداری ہے، اس میں محرم کا یہ جو آخری تیسرا عشرہ ہوتا ہے، 21 محرم سے لے کر کے 30 محرم تک، یہ عشرہ، یہ 10 دن منسوب ہوتے ہیں امام سید سجاد سے۔
بہت توجہ کریے. سید سجاد جن کی زبان پہ 3 بار ایک شہر کا نام آتا ہے شام شام شام. بس عنوان کو ذہن میں رکھیے پھر گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. پیغمبر ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے. یہ سارے کفار اکٹھا ہوئے کہ بھئی ایسے کام نہیں چلے گا. مکے سے مدینے آتے ہی تمام قبیلے کے سرداروں نے اسلام قبول کیا. اب ظاہر ہے کہ سردار جب مسلمان ہو گیا، قبیلہ مسلمان ہو گیا، تو ایسا تو نہیں چل سکتا کہ حکومت اس کی ہو اور مسئلہ پوچھنے رسول اللہ سے آئے. پتہ نہیں میری بات کہاں تک پہنچ رہی لوگوں کو. اس سے پہلے عربوں نے کوئی بڑی حکومت بنائی نہیں تھی. میں آپ کو تاریخ کے وہ اوراق سنا رہا ہوں کہ جسے آپ اگر توجہ کے ساتھ سماعت کر لیں گے، چھوٹے بھائی اور ہمارے بچے، تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. عربوں میں قبیلائی نظام تھا. ایک بڑا خاندان ہے، اس کا جو مکھیا ہے وہی حاکم ہے. وہیں بغل میں پڑوس میں دوسرا قبیلہ ہے، دوسرا خاندان ہے، اس کا جو مکھیا ہے وہ حاکم ہے. ایک محلے میں، ایک شہر میں 50 حاکم، اور آپس میں قبیلائی جنگیں ہوا کرتی تھیں. کوئی حکومت کا تصور عرب میں تھا ہی نہیں. توجہ کریے گا. یہی عرب کے لوگ جب روم کی جانب دیکھتے تھے تو ایک بڑی حکومت، اس سے بڑے مرعوب ہوتے تھے. کتنی بڑی حکومت. ایک ساتھ دوسری جانب دیکھتے تھے تو ایران بڑی حکومت. یہ 2 بڑی حکومتوں کے درمیان یہ خطہ عرب ہے. اور ایسے کہ جو حکومت کا جذبہ تو رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں ہماری بھی حکومت ایسی ہو، مگر کوئی سسٹم نہیں بن پا رہا ہے، کیونکہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے کسی آدمی کو حاکم نہیں بننے دے گا. تو یہ 2 بڑی طاقتوں سے بڑے مرعوب ہوتے تھے اور دل میں خواہش تھی کسی بڑی حکومت کو قائم کیا جائے. پیغمبر جب مدینے آئے تو کئی قبیلے آباد تھے مدینے میں. اکثر پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے. پیغمبر کے آنے کے بعد بہت سے لوگ اسلام لے آئے اور مسلمان ہو گئے، اور سب نے اپنے اپنے تمام اختیارات پیغمبر کو تفویض کر دیے کہ آج سے میں سردار نہیں، میں حاکم نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ حکومت کریں گے. پیغمبر کی حکومت مدینے میں قائم ہوئی. یعنی یہ سمجھیے کہ عرب کی سرزمین کے اوپر یہ پہلی حکومت ہے کہ جو کسی بڑے خطے کے اوپر قائم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس حکومت کا بننا تھا کہ مکے میں ایک انقلاب دیکھا، جو ہم سمجھ رہے تھے وہی ہوا. اب انہوں نے حکومت بنا لی، اب فوج بنائیں گے، اب اس کے بعد ہمارے اوپر حملہ ہوگا، اب گن گن کے لوگ ہم سے بدلہ لیں گے، جتنا ہم نے ان کو اذیت دی ہے وہ سب وصولا جائے گا. لہذا قبل اس کے کہ یہ فوج کشی کریں، ہم لوگ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. فوج تیار کی گئی، بڑے بڑے سردار یعنی قریش ملے اور ایک لشکر لے کر کے مدینے پہ چڑھائی ہوئی. پہلی جنگ ہوتی ہے جنگ بدر. جنگ نہیں پڑھوں گا. بالآخر شکست کھائی، مسلمانوں کے ہاتھوں بھاگے. 1 سال جاتے جاتے اور اچھی تیاری کیا اور مضبوطی کے ساتھ اور بڑا لشکر لے کر کے پھر آئے. جنگ احد ہوئی. جنگ احد شکست تو ہے، فتح سے 2-4 ہوتے ہوتے شکست کھا گئے مسلمان بالآخر پیغمبر کا حکم نہ ماننے کے عوض میں. خیر اس میں کافی نقصان ہوا، پھر چلے گئے. جنگیں ہوتی رہی. توجہ کریے گا. ایک سال میں کئی جنگیں ہوتی رہی. جنگ حنین ہو گئی، جنگ احزاب ہو گئی، یعنی جسے جنگ خندق کہتے ہیں آپ. قرآن میں اس پوری جنگ کے نام سے ایک سورہ ہے، سورہ احزاب. احزاب یعنی جہاں کئی گروہوں کو ملا کر کے کوئی کام کیا جائے. حزب یعنی پارٹی، احزاب یعنی جس میں بہت ساری پارٹیاں مل کے کوئی کام کریں. جنگ احزاب، یہ جنگ خندق ہوئی. بہت توجہ کریے. ابھی تک بار بار مکے کے کفار اٹیک کر رہے ہیں کہ پیغمبر کے دین کو ختم کر دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے، کام ختم ہو جائے. یہاں تک کہ 8 ہجری آ گئی. میں نے زیادہ ٹائم تو نہیں لیا، 8 ہجری تک پہنچ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بہت توجہ کریے. 8 ہجری آ گئی. 8 ہجری شوال کا مہینہ کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے. پیغمبر نے اب بہت ہو گیا، اب مسلمان اٹھے. ابھی تک یہ لوگ آتے تھے اور ہم
جواب دیا کرتے تھے اب پوری تیاری کے ساتھ اٹھتے ہیں. اس سے پہلے صلح حدیبیہ ہو چکی ہے, بہت سارے اس کے اسباب ہیں, ادھر نہیں جانا چاہتا. اٹھے اور مکے میں داخل ہو, اتنی طاقت کے زور پہ داخل ہو, اور چاروں طرف سے جب اسلام مضبوط ہو چکا ہے, مسلمان بڑھ چکے ہیں, اور اتنا بڑا لشکر لے کر کے پیغمبر مکے میں داخل ہو رہے ہیں. کب ہو رہے ہیں؟ کب ہو رہے ہیں؟ شوال. توجہ کریے گا, شوال کا مہینہ 8 ہجری. شوال کے بعد کتنے مہینے باقی ہیں اس 8 ہجری میں؟ ذیقعد, ذی الحج. 8 ہجری ختم ہو جائے گا, محرم سے نیا سال شروع. 9 ہجری 10 ہجری پیغمبر اس دنیا میں ہیں. پھر 11 ہجری میں 2 مہینے محرم اور سفر, 28 سفر کو پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں گے. یعنی پیغمبر کے اس دنیا سے جانے سے 2 سال 4 مہینہ پہلے. مکہ فتح ہو رہا ہے کتنے دن پہلے؟ پیغمبر کے اس دنیا سے جانے کے 2 سال 4 مہینے پہلے مکہ فتح ہو رہا ہے. پھر ایک بار کہہ رہا ہوں, پیغمبر اب اس دنیا میں کل 2 سال 4 مہینے ہیں جب مکہ فتح ہو رہا ہے. اتنی دہشت مسلمانوں کی قائم ہوئی کہ مکے کے لوگ سمجھ بیٹھے کہ اب تو مارے گئے. اس لیے کہ اتنے برس سے جو کچھ کر رہے ہیں, 21 سال ہو گیا, 21 سال. سب یاد ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. تو آج یہ پاور میں آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب یہ تو بدلہ لیں گے. توجہ. اچھا, مسلمان بھی اسی جذبے سے داخل ہو رہے تھے, مگر پیغمبر باخلاق. جب لوگ نعرہ لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ, آج تو بوٹیاں کاٹنے کا دن ہے. لحم یعنی گوشت, ملحمہ آج گوشت کاٹ دیں گے, بوٹیاں کاٹ دیں گے, آج بوٹی بوٹی کر دیں گے. پیغمبر کے کانوں میں نعرہ آیا, پیغمبر نے بولا کون نعرہ لگا رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ فلاں نے نعرہ بنایا, بڑا اچھا ہے نا. کہ نہیں اچھا تو ہے, اس میں ایک لفظ بدل دو, ایک حرف بدل دو, بس حرف. نعرہ بہت اچھا ہے, یہ جو کہہ رہے ہو الیوم یوم الملحمہ, ملحمہ کے بجائے مرحمہ کر دو. آج بوٹی کاٹنے کا دن نہیں ہے, آج تو سب کو معاف کرنے کا دن ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر. آج رحمت برسانے کا دن ہے, اور حکم پیغمبر ہے, ظاہر ہے کون اس کے خلاف جائے گا. خوب پیغمبر نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ ہم کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتے, جو رہنا چاہے اس حکومت کے اندر میں وہ رہ سکتا ہے, اور مسلمان ہونا چاہے تو مسلمان ہو سکتا ہے. توجہ کریے گا, اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے زیر تسلط مکہ آ گیا, اس میں رہیں گے اور مسلمان ہوئے بغیر رہیں گے تو آسان تو نہیں ہوگی زندگی. لہذا بہت سارے لوگ کی جو اب مکے میں رہ گئے تھے, انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ بچتا نہیں ہے, ہم سب اسیر تو ہیں ہی. یہ سارے لوگ اسیر کر لیے گئے نا بھائی, فوج داخل ہوئی, مگر پیغمبر کہتے ہیں قتل نہیں کیا جائے گا کسی کو. پیغمبر نے دیکھا لوگوں کا, جاؤ جاؤ تم سب آزاد ہو, انتم الطلقاء, سب کو ہم نے چھوڑ دیا, سب آزاد, چاہو تو اسلام قبول کرو. بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے سوچا کہ اب راستہ ایک ہی ہے, مدینے میں بھی حکومت ان کی, مکے میں بھی اختیار ان کا, اب یہ ایک بڑی حکومت بننے جا رہی ہے. روم, ایران, درمیان میں عرب میں ایک حکومت پنپ رہی ہے, دھیرے دھیرے تیزی سے بڑی حکومت بن رہی ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ اب کلمہ پڑھو, اسلام میں آ جاؤ. کتنے دن پہلے بھائی, پیغمبر کے اس دنیا سے جانے سے کتنے دن پہلے؟ 2 سال 4 مہینہ پہلے. شاید تاریخ کا بہت بڑا مسئلہ ابھی حل ہونے والا ہے. کل پیغمبر اب اس دنیا میں کتنے دن ہیں؟ 2 سال 4 مہینے. جو لوگ آئے ہیں فتح مکہ کے بعد رسول اللہ کے پاس مکے میں کلمہ پڑھنے کے لیے, اس میں سے بڑے بڑے 2-3 نام سن لیجئے, کیونکہ انہی پہ کہانی آگے بڑھے گی. کون ہے؟ ابو سفیان, یزید کا دادا. توجہ. اس کے بعد یزید ابن ابو سفیان, یزید کا بڑا باپ. اس کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان, یزید کا باپ. توجہ ہے نا. ادھر ہندا, یزید کی دادی, حاکم شام کی ماں. کون ہیں یہ لوگ؟ یاد ہے آپ کو؟ یعنی پیغمبر ابھی تک جتنی مصیبتوں کو پیغمبر نے فیس کیا ہے, مسلمانوں نے فیس کیا ہے, سب کے پیچھے یہی لوگ.
توجہ کریے گا، سب کے پیچھے یہ گروپ ہے، یہ خاندان ہے. بہرحال آگے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا امیر المومنین نے، اسے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے کہ ما اسلموا، ان لوگوں نے اسلام تھوڑی نہ قبول کیا تھا، پھر استسلام کیا تھا. اسلام لانا یعنی دل سے دین کو قبول کر لینا، استسلام یعنی چہرے پہ اسلام کی نقاب ڈال لینا. تو کون کون مسلمان ہو رہا ہے فتح مکہ کے بعد؟ ابو سفیان، اس کا بڑا بیٹا یزید، اس کا چھوٹا بیٹا معاویہ، توجہ، اور ہندا اور بہت سارے لوگ. ٹھیک، اب میرا سوال ذرا سا توجہ کریں. میں جہاں تک دیکھ پا رہا ہوں سلمان صاحب بیٹھے ہوئے، قبلہ اگر آگے تشریف لے آئیں تو اچھا نہیں لگ رہا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آ جائیں صلوات پڑھیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے. خوب توجہ رکھیں. پیغمبر کچھ دن اور پیغمبر کے ساتھ جو لوگ مدینے سے آئے تھے، میری جانب متوجہ رہے، جو لوگ مدینے سے آئے تھے مکے، فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ پیغمبر کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے تھے، تو یہ بہت قریب تو ہے نہیں کہ صبح گئے شام میں آگئے، 500 کلومیٹر دوری ہے بھائی مکے و مدینے ہے نا. تو کچھ دن یہ لوگ رہے مکے میں، پھر مدینے واپس آ گئے. اب بہت توجہ کیجئے کہ مکے واپس آ گئے کون؟ پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھ جتنے لوگ اب مدینے میں شفٹ ہو چکے تھے نا، تو یہ لوگ فتح مکہ کے بعد سب مدینے آ گئے. لیکن جو لوگ مکے والے تھے، کیا یہ سب لوگ پیغمبر کے ساتھ مدینے آ گئے؟ بولیے. کہ اب سب نے کلمہ پڑھ لیا تو سب بوریا باندھے، بستر باندھے اور چلے اب سب لوگ چل کر کے مدینے میں رہیں گے؟ یہ کوئی کامن سینس کی بات بھی نہیں ہے، تاریخ میں اس کے کہیں شواہد بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. جو لوگ مدینے سے آئے تھے وہ واپس مدینے چلے گئے، جو مکے کے تھے وہ مکے میں رہ گئے. مکے میں کون کون رہ گیا؟ ابو سفیان، یزید ابن ابو سفیان بڑا بیٹا، اس کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان وغیرہ، یہ سب مکے میں ہیں. پیغمبر واپس آ گئے مدینے میں. کل اب مدینے میں پیغمبر کتنے دن زندہ رہیں گے؟ 2 سال 4 مہینے. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ پیغمبر پر وحی کا نزول مکے ہی میں شروع ہو گیا تھا. 13 برس پیغمبر مکے میں جب تھے ہجرت سے پہلے، تو وحی پہ وحی آتی رہی اور یہ سب لوگ مخالفت کرتے رہے. پیغمبر ہجرت کر کے مدینے آئے، وحی آتی رہی، یہ سب دشمن رہے، جنگیں کرتے رہے. اب پیغمبر اس دنیا سے جانے والے ہیں، 2 سال 4 مہینہ پہلے تو آپ مسلمان ہو رہے ہیں. میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کاتب وحی کب ہو گئے؟ ہے نا؟ حاکم شام کے تمام جرائم اتنے علل اعلان ہیں کہ جب مسلمان اسے چھپا نہیں پاتا، کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ برائی بھی صحیح، یہ خرابی بھی صحیح، یہ جرم بھی صحیح، مگر صاحب ایک فضیلت ایسی ہے، کاتب وحی تھے. کاتب وحی تھے. کتنی وحیاں باقی بچی تھی جب آپ مسلمان ہوئے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے اوپر. ہے نا؟ تو یہ کام تو بہت سارے مسلمان کرتے ہیں. ظاہر وحی نازل ہو رہی، پیغمبر آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو جو لوگ لکھنے والے تھے نوٹ کر لیا کرتے تھے. توجہ کریے گا. اس سے کوئی آدمی بہت بافضیلت ہو گیا، یہ تو بات سمجھ نہیں آتی. خوب پیغمبر کو کتنے دن دیکھا ان لوگوں نے اسلام لانے کے بعد؟ 2 سال 4 مہینے بعد. اب پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں. بہت توجہ کریے، اس میں اور بہت خاص باتیں تھیں، ان سب کو چھوڑ دیا میں نے، ایک سیر کی ہے آپ کے ساتھ. پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے. پیغمبر کے جانے کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. ایک حکومت قائم ہوئی مدینے میں، پیغمبر کے کچھ جانشین آئے. ایسے میں ان لوگوں نے چونکہ اب ایک بڑی حکومت ڈیولپ کر لی تھی، مکے میں حکومت، مدینے میں حکومت، آپس میں اتنی جنگیں لڑ کر کے ان لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ جو لوگ پہلے سے مسلمان ہیں ان کو لڑائی کا تجربہ اچھا ہے، اور اگر اب ہم کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو یقیناً ان کو حاصل کر لیں گے، جیت لیں گے. لہذا انتظار نہیں ہو رہا ہے. اب فوج کشی شروع ہوئی اسلام میں، یعنی خود سے الگ الگ علاقوں پہ فوج بھیجی جاتی تھی اور وہاں جنگیں ہوتی تھی، علاقے فتح کیے جانے لگے. ٹھیک، ایسے میں ایک لشکر تیار کر کے شام بھیجا گیا. ایک صلوات بر محمد والے.
خیر آپ کے حق میں بہتری ہے کہ جلدی ختم ہوگی گفتگو. ایک صلوات پڑھیے محمد والے ایک لشکر شام بھیجا جاتا ہے. شام سمجھ لیں تھوڑا سا بچے. آج جب ہم شام کہتے ہیں تو جو شام کا نقشہ ہے، یا دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ان کے جو نقشے ہیں، آج سرحدیں بنی ہیں، یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کھینچی گئی ہیں. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو انگریزوں نے کام کیا کہ سب سارے چوہدیاں بنا کے الگ الگ ملک دے دیے لوگوں کو. یہ تمہارا بارڈر، یہ تمہارا بارڈر، یہ تمہارا بارڈر. بہت سارے بعد میں ٹوٹ کے الگ ہوئے، لیکن زیادہ تر کی جو سرحدیں ہیں وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہے. اس سے پہلے کا جو شام ہے 1400 سال پہلے کا، اس میں آدھا لبنان ہے، پورا لبنان ہے، آدھا فلسطین ہے، پورا جارڈن ہے، پورا جارڈن، پورا لبنان، پورا سیریا، آدھا فلسطین. یہ ہے پورا شام. توجہ کریے گا، آج والا شام نہیں ہے. شام فوج بھیجی جاتی ہے. ٹھیک، 1 سال تک محاصرہ ہے شام کا، یعنی کیپٹل کا، دمشق کا، اور چٹ پٹ جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں. بالآخر 1 سال گزرنے کے بعد، یا بعض کہتے ہیں 14 مہینے کے بعد، دمشق فتح ہو گیا. تو چونکہ جو راجدھانی ہے وہ فتح ہو گئی، وہ کنٹرول میں آ گئی، تو پورا علاقہ کنٹرول میں آ گیا. شام فتح ہوا. اس سے پہلے یہاں کے لوگ عیسائی ہیں. کہاں کے؟ جارڈن، لبنان، فلسطین کا کچھ حصہ اور پورا آج کا شام، یہ سب ملائیے تو شام بنتا تھا. خوب توجہ کریے گا. اب یہ مسلمان ہوئے لوگ اسلامی حکومت کے انڈر میں آ گیا. یہ مزے کی بات دیکھیے کہ جو سینٹر میں حکومت ہے اس کا جو دائرہ ہے وہ چھوٹا ہے. یہ مکہ مدینہ ملا کے یہ چھوٹا علاقہ ہے، اور جو علاقہ فتح ہوا ہے یہ بہت بڑا علاقہ ہے. ایک بڑی حکومت بننے جا رہی ہے عربوں کے ہاتھوں سے. ٹھیک، مکے و مدینے کے مسلمانوں کے ہاتھوں. اب یہاں پہ گورنر آئے گا، تو کسی کو گورنر بنایا جائے گا نا، اسٹیٹ ہو گیا یہ. تو ایک آدمی چاہیے کہ جو حکومت کرے، یہاں حاکم ہو، خوب سمجھیے گا بات کو، اور ایک آدمی چاہیے کہ جو مبلغ اسلام ہو، ہے نا. یہ لوگ تو سب عیسائی ہیں، اسلام سے آشنا نہیں ہے. تو کوئی آدمی ہو کہ جو انہیں اسلامی قوانین سکھائے، حرام و حلال بتائے، تجوید و قرآن سمجھائے، تفسیر قرآن پڑھائے، تاریخ اسلام بتائے. اگر ابھی تک کہ آپ نے میری محنت کو محفوظ رکھا ہے تو اب میں آگیا کہ کہنے کیا جا رہا ہوں. توجہ کریے گا. اور بہت تیزی سے گزرا ہے، لہذا اس کو کنٹرول کرتے ہوئے صرف اس نتیجے کو سن لیے مجلس تمام کر دوں. کون کون چاہیے؟ ایک حاکم چاہیے اس پورے علاقے کے لیے کہ جو رول کرے، حکومت کرے. ایک مبلغ چاہیے جو دین کو منتقل کرے، ہے نا، الذین یبلغون رسالات اللہ. کچھ لوگ ایسے چاہیے کہ جو الہی رسالت کو پہنچائیں یہاں سے وہاں تک. اس لیے کہ ان سب بیچاروں نے تو پیغمبر کے اس دنیا کے جانے کے بعد اسلام کا مزہ چکھا ہے. توجہ کریے گا. یعنی کب فتح ہو رہا ہے؟ دوسری خلافت کے زمانے میں، 14 ہجری میں، تقریباً 11 ہجری میں پیغمبر گئے ہیں، اور 14 ہجری میں قریب فتح ہو رہا ہے یہ. تو پہلی خلافت کا بھی زمانہ جا چکا، فوج انہی کے زمانے میں بھیجی گئی تھی، مگر ان سے فتح ہونے سے پہلے ان کا انتقال. دوسری حکومت قائم ہے مدینے میں، اور اس دوسری حکومت کے ابتدائی میں یہ علاقہ فتح ہو گیا. اب کوئی آدمی چاہیے کہ جو یہاں کے لیے حاکم بنا کے بھیجا جائے اور مبلغ اسلام بنا کر کے بھیجا جائے. عجیب موڑ تک لایا. ایسے میں انتخاب کیا گیا کس کا؟ اس خاندان کا کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مسلمانوں کی نگاہ میں ذلیل تھا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں نے چاہا تھا کہ مدینے میں آ جائیں، مگر مدینے میں ہر وہ مسلمان تھا کہ جس کو ان لوگوں نے اذیت پہنچائی تھی. جس گلی سے گزرتے تھے لوگ سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے.
رہنا دوبر ہو گیا پھر واپس ہو گئے وقت. کوئی سوشل اسٹیٹس ہی نہیں تھا مدینے میں، اس لیے کہ بدر کی جنگ آپ کی وجہ سے، ہر گھر میں شہید آپ کی وجہ سے، احد کی جنگ آپ کی وجہ سے ہے، حنین کی جنگ آپ کی وجہ سے، جنگ احزاب آپ لوگوں کی وجہ سے، پتے چبانے پڑے آپ لوگوں کی وجہ سے. تو پیغمبر نے معاف کر دیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دل سے سارا غبار نکل گیا. دل میں تو داغ رہے گا نا. اچھا ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر نے معاف کر دیا، نہیں، سزا معاف کر دی، جرم باقی ہے. کیونکہ یہی یزید کی دادی جب آئی ہے بیعت کرنے کے لیے اور کلمہ پڑھنے کے لیے تو پیغمبر نے منہ پھیر لیا. کچھ لوگوں نے سفارش کی تو پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے تو اسلام پڑھ، کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے، ایک شرط پہ کہ جب تک زندہ ہے میرے سامنے نہ آنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ نگاہ پڑے گی تو جناب حمزہ یاد آئیں گے. تو جب پیغمبر کے دل میں اتنا داغ ہے تو مسلمانوں کے دل کا کیا حال ہوگا؟ توجہ کریے. تو جو خاندان بالکل سوچ اپنی جو ہے وہ سوشل ساری عزت اور حیثیت کھو چکا تھا، ایسے خاندان سے ایک آدمی چنا جاتا ہے، اسے موقع دیا جاتا ہے جاؤ پھر سے کھڑے ہو. مذاق نہیں ہوا، کربلا ایک دن کے اندر تیار ہو گئی. جاؤ. کون؟ ابو سفیان کا بڑا بیٹا یزید ابن ابو سفیان، اسے بنا کے بھیجا جا رہا ہے. کہاں؟ شام. حاکم. اس کے ساتھ مبلغ اسلام کون گیا جانتے ہیں آپ؟ بسیم سارا مزہ ہے. کون گیا؟ جمعہ کون پڑھائے گا؟ یہ تو حکومت کریں گے. جمعہ کون پڑھائے گا؟ تفسیر کون پڑھائے گا؟ قرآن کون پڑھائے گا؟ اسلامی مسائل کون بیان کرے گا؟ وہ کوئی نہیں. یہی صاحب حاکم بھی ہوں گے، یہی مبلغ اسلام بھی ہوں گے. مذاق سمجھ میں نہیں آیا ابھی آپ کو. 14 ہجری سے 18 ہجری تک یہ ہے حاکم، یہی ہے مبلغ، یہی ہے مجتہد، یہی ہے فقیہ، یہی ہے مرجع. شام میں سب کچھ یہی ہے. 18 ہجری میں پلیگ آتا ہے، ایک طاعون بیماری پھیلتی، یہ مر گئے. اس کے بعد فوراً ان کے چھوٹے بھائی یعنی یزید کے بعد حاکم شام کو وہ گدی دے دی جاتی ہے. کب سے کب تک؟ 18 ہجری سے لے کے کب مرے ہیں یہ؟ 60 ہجری میں. بہت توجہ کریے گا. 42 سال یہ 4 سال وہ 46 سال ہو گئے کربلا سے پہلے شام کو فتح ہوئے. بہت توجہ کریے گا. شروع کی جو 2-3 مجلسیں میں نے پڑھی تھیں اور چہارسو پہ خاص طور سے جو پڑھی تھی مجلس، اگر وہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہو کہ کیوں ہر آدمی کے اوپر حدیث بیان کرنے پہ پہرے بٹھائے گئے اور 2-3 لوگوں کو حدیث گڑھنے کی اجازت دی گئی ہے ذہن میں بھائی؟ جاگتی ہوئی ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کس دن کے لیے تیاری کہاں کے لیے چاہیے؟ کیوں کس دن کے لیے تیاری ہو رہی ہے؟ اب آئیے میں آپ کو تھوڑا سا تفسیر قرآن سکھاتا ہوں تاریخ اسلام میں. چلیں یہ دونوں بھائی ان 44 سال میں انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ قرآن پڑھایا ہوگا. اچھا تو قرآن جب شروع ہوگا تو سورہ بقرہ آئے گی، سورہ آل عمران آئے گی. اب دیکھیے گرمی لگے نا آپ کو زیادہ، اب یہ سورہ جب آئیں گے تو اس میں کہیں جنگ احد کا ذکر آئے گا، کہیں جنگ بدر کا ذکر آئے گا. نہیں مزہ نہیں آ رہا ہے؟ ارے پورا سورہ بھی آگے چل کے سورہ احزاب آئے گا، جنگ خندق پوری آئے گی. کفار و مشرکین کی ساری زیادتیاں اسی سوروں میں آئیں گی. اب جب یہ تفسیر پڑھانے بیٹھے ہوں گے اور جو شام والے بیٹھے ہیں کہ سرکار اچھا تو یہ جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی؟ جی جنگیں ہوئی ہیں. کون لوگ تھے جو یہ لشکر لے کے آتے تھے؟ کس سے جنگیں ہوئی؟ کیا کہیں گے؟ کہ وہ ہم ہی لوگ تھے. یہ ساری آیتیں جو مذمت میں اتری ہیں وہ ہم ہی لوگ تو ہیں، ہمارے ہی خاندان ہیں بھائی. ہمارے ابا تھے، وہ لشکر اکٹھا کرتے تھے، کرائے پہ فوجی آتے تھے، وہ ہمارے بھائی جو سے پہلے رہ کے گئے ہیں وہ تھے، ہم تھے، ہمارا پورا خاندان تھا. ہماری اماں تک جاتی تھیں فوج میں. ہاں انہی کے بارے میں آتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایسے بتا رہے ہوں گے؟ بولے بھائی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ جب قرآن آپ پڑھائیں گے، آپ ہی مبلغ ہیں، آپ ہی مفسر ہیں، آپ ہی مرجع ہیں.
آپ ہی قرآن کے معلم ہیں اور آپ ہی حاکم ہیں، کیا مذاق نہیں ہو رہا ہے شام والوں کے ساتھ؟ اچھا یہ جو تذکرہ آ رہا ہے، یہ جو آیت آ رہی ہے بڑی خوبصورت آیت ہے، کب نازل ہوئی؟ کون سی آیت؟ یہ جو خدا کہہ رہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ جو کہہ رہا کہ شہیدوں کو خبردار مردہ نہ سمجھنا، کہ شہید کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ کہ رسول اللہ کے ایک چچا تھے جناب حمزہ، وہ جب شہید ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اچھا کیسے شہید ہوئے تھے وہ؟ کہ وہ ہماری اماں جو تھیں وہ آئی تھیں ایک غلام کو لے کر کے، اس کو طے کیا تھا کچھ رشوت دے کر کے کہ تمہیں بس ان کا کام ختم کرنا ہے۔ اچھا تو انہوں نے قتل کر دیا۔ کہاں قتل کر دیا؟ پھر کیا ہوا کہ ہماری اماں نے جو ہے ان کے سینے کو چاک کیا تھا، کلیجہ نکالا تھا، خوب چبایا تھا۔ توجہ کریے گا، یہ ہے دین کا مبلغ کہ جو 2-4 سال پہلے جمعہ 8 دن پہلے وہ خود مسلمان ہوا ہے، یہ مسلمان بنا رہا ہے۔ عجیب تاریخ، توجہ کریے گا۔ اچھا وہ جنگ احد میں اس سورے میں، سورہ انفال میں بعض لوگوں کے فرار کرنے کا تذکرہ ہے کہ لشکر نے جب حملہ کیا تو بہت سے ایسے تھے جو کلمہ پڑھ چکے تھے، پیغمبر کے منع کرنے کے باوجود بھاگ رہے تھے۔ یہ کون لوگ تھے حضور؟ کہ جو ان لوگوں نے حملہ کیا وہ ہم لوگ تھے، اور جو لوگ فرار کر رہے تھے وہ سینٹر میں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس وقت جو مدینے میں حکومت چل رہی وہ لوگ تھے۔ عجب تماشا ہے، توجہ کریے گا۔ کیا واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ ان لوگوں نے ایسے بتایا؟ بتا سکتے ہیں ایسا؟ نہیں بتا سکتے۔ جوتے لے کے لوگ دوڑا لیں گے، پھر کیا ہو؟ کہ اس دن کے لیے انتظام ہوا تھا، سارے اعتبارات بدل دیے گئے تھے، سارے معیارات تبدیل کیے گئے تھے، ساری اصلی حدیثوں کو جلوا دیا گیا تھا، ساری جھوٹی حدیثیں گڑ گڑ کے تیار کی گئی تھی۔ معلوم تھا کہ ہمیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی تفسیر بتانی پڑے گی۔ تو اگر حدیثیں ہوں گی وہ چیخ چیخ کے کہیں گی کہ کون تھا کہ جو شب ہجرت پیغمبر کے بستر پہ سو کے اپنا نفس بیچ رہا تھا، تو علی سامنے آئیں گے۔ لہذا اس آیت کو، حدیث کو ہٹایا گیا، جھوٹی حدیث گڑوائی گئی کہ یہ آیت کس کی شان میں اتری ہے؟ کہ یہ ابن ملجم کی شان میں اتری ہے۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا؟ یہ کون تھا جو اسلام کو اتنی مشکلات میں مبتلا کیے ہوئے تھا؟ کہ علی ابن ابی طالب۔ کون تھا کہ جو اسلام کے سینہ سپر رہا؟ کہ وہ ہمارا خاندان۔ کون تھا کہ جو پیغمبر سے سب سے زیادہ قریب؟ کہ ہم ہی لوگ سب سے زیادہ قریب۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا؟ کہ علی اور خاندان علی ابن ابی طالب نے۔ توجہ کریے گا، یعنی پہلے دن سے اہل شام کو جو سبق پڑھایا گیا وہ بالکل الٹا۔ توجہ کریے، علی وہ تھے کہ جو اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے، اور ہمارا خاندان وہ تھا کہ جو ہمیشہ پیغمبر کے سینہ سے پڑھتا۔ ہم ہی خاندان پیغمبر ہیں۔ ایسے میں شام والوں کے دلوں میں اپنی محبت کو بٹھانے میں کامیاب، دشمن ایک بس، اور وہ کون؟ علی ابن ابی طالب۔ باتیں بہت کہنا چاہ رہا تھا مگر وقت بھی اجازت نہیں دے رہا ہے، اور ماحول بھی خیر ختم کیے دے رہا ہوں۔ کسی حد تک میں بات پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ شام تیار کیا گیا، ایسے تیار ہوا شام۔ ہر وہ حدیث کی جو امیر المومنین کی فضیلت کو بیان کر رہی تھی، اسے ختم کیا گیا، دبایا گیا، جلایا گیا۔ ایسی حدیثیں بیان کرنے پہ صدائیں دی گئی، اور ہر اس آدمی کو انعام دیا گیا جو علی کی فضیلت میں کسی دوسرے کو شریک کر کے کوئی حدیث گڑھ کر کے لے آئے۔ یوں ہی تھوڑی نا 1 سال 8 مہینے کا مسلمان جو پیغمبر کو دیکھے وہ 5,500 حدیثیں تیار کر کے دے دے، ہے نا؟ یوں ہی تھوڑی نا ایک آدمی جو ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ رہا، زندگی میں 2 حدیث بیان کر پایا، 3 حدیث بیان کر پایا۔ کیوں ایسا ہو رہا تھا؟ کیونکہ حقیقی حدیثیں جلائی جا رہی تھی۔ توجہ کریے، یہ ساری حدیثیں قرآن مجید کی نئی تفسیر کے اعتبار سے تیار کی گئیں، انہیں بیان کیا گیا شام والوں میں۔ چنانچہ شام والے حقیقت میں علی اور خاندان اہل بیت کو دین کا دشمن سمجھتے رہے، اور بنی امیہ کو دین کا حاکم سمجھتے رہے۔
انہوں نے کسی فرد کو دیکھا ہی نہیں، نہ رسول کو دیکھا، نہ علی کو دیکھا، نہ امام حسن کو، کسی کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے جو دکھایا وہ دیکھا۔ بہت توجہ کریے گا۔ ایسے میں شام میں جب ماحول تیار ہے اہل بیت کے خلاف، تو بتایا جا رہا ہے کہ وہی باغی گروہ اسلام کا، وہی بے دین لوگ جنہوں نے ہمیشہ اسلام کو اذیت پہنچائی، انہی کے مردوں کو قتل کیا ہے اور انہی کے گھرانے کی عورتوں کو لا رہے ہیں۔ خطبہ پڑھیں امام سجاد کا دونوں جگہوں پر، جو کوفے میں خطبے دیے ہیں، 3-4 خطبے ہیں، زیادہ نہیں ہیں، اس میں کوفے والوں کی بھرپور مذمت ہے، بری طرح سے ڈانٹا ہے امام نے کوفے والوں کو، مگر یہی امام سجاد جب شام پہنچ کے خطبہ دیتے ہیں کسی ایک کی مذمت نہیں کرتے، کسی ایک کی برائی نہیں کرتے۔ توجہ کریے، کیوں ایسا؟ کیونکہ امام سجاد جانتے ہیں کہ ان بیچاروں کو جو دین پہنچایا گیا ہے وہ الگ ہے، یہ ابھی حقیقت نہیں جانتے، یہ انہیں پیغمبر کا رشتہ دار سمجھتے ہیں، ہمیں دین کا غدار سمجھتے ہیں۔ ایسے میں ضرورت یہ ہے کہ کوئی ہاتھوں میں ہتھکڑی بندھا کر کے کوئی تازیانے کھاتا ہوا شام سے کوفہ و کوفہ سے شام تک آئے اور اہل شام کو حقیقت بتائے کہ جنہیں تم سمجھ رہے ہو کہ یہ پیغمبر کے عزیز اور رشتہ دار ہیں، یہ نہیں ہیں، ہم ہیں، ہم۔ لہذا امام سجاد جب آتے ہیں تو کہتے ہیں انا ابن مکہ والمنا، انا ابن زمزم والصفا، مکے کا بیٹا تو میں ہوں، منا کا بیٹا تو میں ہوں، زمزم کا بیٹا وارث تو میں ہوں، حل و حرم کا وارث تو میں ہوں، علی ابن ابی طالب کا بیٹا۔ کون علی؟ اور پھر فضائل کے انبار لگا دیا امیر المومنین کے۔ کس علی کو تم سمجھ رہے ہو؟ میں بتاؤں وہ علی کون ہے؟ وہ علی وہ ہے کہ جس نے اسلام کی حمایت میں تلوار لے کر کے جہاد کیا، وہ علی کہ جس نے دونوں قبلوں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا، وہ علی کی جس نے کفار و مشرکین کی ناک کو زمین پہ رگڑ دیا یہاں تک کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ جتنے لوگ تمہارے سامنے بیٹھے ہیں یہ طلقاء کی اولادیں ہیں، انہیں ہمارے نانا نے فتح مکہ کے زمانے میں آزاد کیا تھا۔ یہ کیا بتائیں گے اسلام کیا ہے، یہ کیا بتائیں گے دین کیا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ یہ رول ادا کر رہے ہیں سید سجاد شام کے بھرے ہوئے دربار میں۔ خطبہ ہم نے سنا ہے، مگر اس خطبے کے جملوں کو ان حالات سے مربوط کیجئے تو سمجھ میں آئے گا، ہے نا؟ تم نے بتایا کہ بستر پہ کوئی اور سویا تھا، علی جان لینا چاہتے تھے، آؤ بتائیں اسی خطبے میں ہے میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے اپنے نفس کا سودا کر لیا پیغمبر کی جان بچانے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ تم سمجھتے تھے کہ علی وہ تھے کہ جو جنگ سے فرار کیا کرتے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائی ہے اسلام کی حمایت میں۔ سید سجاد بول رہے ہیں اور احترام سے بول رہے ہیں۔ ختم گفتگو عزیزوں، ایک جملہ میں نے بھی چند روز قبل جہاں پہ عرض کیا تھا، اسے بزرگ علماء نے لکھا ہے، بس گفتگو ختم ہو گئی۔ کیسے جیت لیا حسین ابن علی نے؟ کیونکہ اہل بیت دیکھ رہے تھے کہ اب اگر ذرا بھی دیر ہوئی تو ان لوگوں نے اسلام کو جہاں تک پہنچا دیا ہے، اب اسلام کا نام ختم ہونے والا ہے۔ مشن کیا ہے؟ واقعی علی ابن ابی طالب کا نہیں، دشمنی اصل میں لا الہ سے ہے، مگر اس لا الہ کی حفاظت محمد رسول اللہ کر رہا ہے، تو دشمنی محمد رسول اللہ سے ہے، مگر اس محمد رسول اللہ کی سپر علی ولی اللہ ہے، لہذا دشمنی علی ولی اللہ سے ہے۔ ایک شخص کہ جو حاکم شام کا دوست ہے، روزانہ شام کو ساتھ میں بیٹھتا ہے، شام ساتھ میں گزرتی ہے، ایک روز کہنے لگا کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں حاکم شام سے، یزید کے باپ سے۔ کہاں پوچھو؟ کہا دیکھو برا نہ ماننا بھائی، بالکل حقیقت کہہ رہا ہوں۔ ہاں ہاں کہو۔ کہا دیکھو تم نے جو چاہا وہ حاصل کر لیا۔ کیا مطلب؟ تم نے حکومت چاہا حاصل کر لیا، تم نے علی سے حکومت چھیننا چاہا چھین لیا، تم نے چاہا علی کو قتل کرانے کرا دیا، علی کو گئے زمانہ گزر گیا، حد یہ ہے کہ علی کے بعد علی کے بیٹے حسن کو بھی قتل کرا دیا، ان کے بھی اس دنیا سے گئے زمانہ ہو گیا ہے نا، سب کچھ سارا پاور دولت سب کچھ اقتدار سب حاصل کر لیا نا۔ تو کب یہ سلسلہ بند کرو؟ کیا روزانہ صبح سے شام تک ہر ممبر پہ علی ابن ابی طالب کو برا بھلا مذمت سب و شر؟ چھوڑو، اب کہاں علی اس دنیا میں؟ سب تو تم نے لے لیا علی سے، اب یہ ختم کرو۔
تاریخ کہتی ہے چونک کے اٹھا اور دوست کو غور سے دیکھتا، کہتا بڑی شرم آتی ہے تمہاری دوستی پہ مجھے. کیوں؟ کہ اس کا مطلب آج تک تم میرا مزاج نہیں پہچان پائے، کیسے دوست ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا تمہیں میں سمجھاتا ہوں. اب یہ تاریخ میں موجود ہے فقرہ. حاکم شام کہہ رہا ہے اپنے زمانے میں اپنے اس دوست سے، پہلے خلیفہ کا نام لیتا ہے، کہتا دیکھو وہ آئے اور چلے گئے. پھر آج کبھی کبھی ذکر ہو جاتا ہے کہ ہاں وہ بھی تھے، انہوں نے بھی حکومت کی، بات ختم ہو گئی. روزانہ کوئی نام تھوڑی نہیں لیتا ان کا. پھر دوسرے خلیفہ کا نام لیتا ہے کہ وہ بھی آئے، اتنے سال حکومت کی، چلے گئے. پھر کبھی کبھی ذکر ہو جاتا ہے، روزانہ کوئی نام تھوڑی نہ لیتا ہے ان کا. پھر کا تیسرے کا نام لیا کہ وہ بھی آئے، انہوں نے بھی حکومت کی، وہ بھی چلے گئے. اب کوئی ان کا صبح سے شام تک ذکر تھوڑی نہ ہوتا ہے. کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ابھی ذرا دیر ٹھہرو، ابھی اذان ہوگی، مؤذن گلدستے اذان پہ جائے گا اور کہے گا اشہدو ان محمد رسول اللہ. تو جب ان سب لوگوں نے حکومت کی، آئے چلے گئے، نام ختم ہو گیا، تو یہ نام کیوں فضا میں گونج رہا ہے؟ کہتا ہے تم یہ سمجھے کہ میں نے اپنا گول اچیو کر لیا، میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا؟ نہیں، میرا مقصد اس نام کو مٹی میں ملانا ہے. جب تک یہ نام نہ بند ہو جائے فضاؤں سے گونجنا، اس وقت تک میں نہیں سمجھوں گا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا. مطلب کچھ سمجھ میں آیا؟ اس واقعے کو یہیں پہ روکتا ہوں، آگے بڑھیے. امام سجاد گزر رہے ہیں، شام کا بازار ہے. ایک شامی آگے آیا، آ کر کے پوچھتا ہے لمن الفتح، یہ بتائیے جیتا کون؟ کون جیتا؟ جملہ سنیں گے امام سجاد کیا کہتے ہیں؟ بھائی ذرا ٹھہرو، ابھی اذان ہوگی، گلدستہ اذان پہ مؤذن آئے گا اور جب وہ کہے گا اشہدو ان محمد رسول اللہ، اس وقت ہم تمہیں یہ بتائیں گے کہ کون جیتا. تاریخ کو تاریخ سے ملائیے، واقعے کو واقعے سے ملائیے. مطلب یہی تھا کہ اصل میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا نام محمد ختم کرنے کے لیے، اور ادھر میرے بابا نے قربانی دی اسی نام کو باقی رکھنے کے لیے. اگر یہ نام باقی ہے یعنی حسین کی قربانی کامیاب ہے، حسین جیتے ہیں. اور اگر یہ نام مٹ گیا ہے تو اس کا مطلب تو اور تیرا باپ جیتا ہے. یہ وہ کارنامہ ہے کہ جو ایک قیدی ہاتھوں کو بندھائے ہوئے کوفے میں انجام دے رہا. ختم گفتگو عزیزو. نہ وقت ساتھ ہے نہ ماحول ساتھ ہے. وہ امام ہے کہ جو کربلا کا سب سے بڑا مبلغ ہے اور ساتھ ساتھ دین کیا بھی مبلغ ہے، حجت خدا ہے، امام زمان ہے. شام کو فتح کر کے واپس مدینے آیا ہے، دین کی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے. ختم ہو گئی گفتگو. دو جملے علی دو. کیسے ادا ہو رہی ہیں دین کی ذمہ داریاں؟ محنت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، غلاموں کو تیار کرتے ہیں، خریدتے ہیں، مبلغ بناتے ہیں، بھیجتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے دین کے پیغام کو منتقل کرتے ہیں. بالآخر 34 سال لگ گئے حکومت کو زین العابدین کے کارنامے کو سمجھنے میں. امام سجاد کیسے اپنی امامت کو آگے بڑھا رہے ہیں، ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. حکومت کو سمجھنے میں 34 برس لگے، ورنہ یہ زہر جو 34 سال کے بعد دیا گیا وہ پہلے ہی سال دیا جا سکتا تھا. مگر لوگ انجان تھے، سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اپنے ذمہ داری سے الگ ہٹ گئے ہیں، ذمہ داری بھول گئے ہیں، یہ اپنے غلاموں کو خریدنے بیچنے میں لگے ہیں، یہ اللہ سے دعائیں مانگنے میں لگے ہیں، جانے دو. لیکن جب تک حکومت کو ہوش آیا کام کافی ہو چکا تھا، لہذا ویسے میں امام کو زہر دیا گیا. زہر اتنا قاتل. آج دن میں بھی حسین آباد میں نے اس جملے کو عرض کیا تھا، آپ کے لیے بھی عرض کر دیں. اکثر بچے یہ سمجھتے ہیں کہ تلوار کی جو شہادت ہے یا تلوار کی جو موت ہے یہ سخت ہے، زہر والی آسان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ ڈاکٹروں سے ملیں، آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے ہر انسان کے ہاتھ میں، توجہ کیجئے گا، ہر انسان کے ہاتھ میں ایک ٹیمپریری شفا رکھی ہے، وقتی فرسٹ ایڈ اس ہاتھ کے اندر رکھا ہے، اس ہاتھ کی کھال میں رکھا ہے. خدا نے اس کا تجربہ کر لے، کہیں چوٹ لگ جائے فوراً وہاں آپ کا ہاتھ جاتا ہے، اور جیسے ہی ہاتھ جاتا ہے 10% 20% آپ کا درد فوراً کم ہو جاتا ہے. میرا سلام اس جسم پر جس پہ تازیانے برستے رہے اور ہاتھ ہتھکڑیوں میں جکڑے. ایسے ہی بالکل جب باہر سے زخم لگتا ہے، انسان اپنے زخم پہ ہاتھ رکھتا ہے تو کسی حد تک درد کو کنٹرول کرتا ہے، مگر زہر اندر سے زخم دیتا ہے.
اسی لیے جب اندر سے کوئی درد اٹھتا ہے تو اوپر سے کتنا بھی آپ ہاتھ لگائیں اس درد میں آرام نہیں ملتا ہے. زہر دھیرے دھیرے انسان کو اندر سے کاٹتا ہے. اتنا سخت زہر ہے کہ یہ امام بری طریقے سے اپنے بستر پہ تڑپ رہے ہیں. جب وقت آخر آ گیا اور سارے کنبے کے لوگ ارد گرد کھڑے ہیں تو امام باقر کو اشارے سے بلایا. امام باقر نے اپنے کانوں کو بابا کے لبوں کے قریب کیا. کہا بابا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میرے لال میرا وقت آخر آ گیا, ایک خواہش ہے اسے پورا کر دو. کہا بابا جلدی بتائیں کون سی خواہش ہے؟ کہا میرے لال میرا جسم جو میں بستر پہ لیٹا ہوں مجھے بستر سے اٹھاؤ زمین پہ لیٹا دو, میرے جسم کو زمین پہ رکھ دو. اب آپ سوچیں کوئی باپ جو اس دنیا سے اٹھنے والا ہو ایسی فرمائش کرے, بیٹا کس دل سے اس پہ عمل کرے گا؟ حتی الامکان اولاد یہ کوشش کرتی ہے کہ وقت آخر ہے اگر باپ کا یا کسی عزیز کا تو اس وقت اس کو جتنا آرام پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں, ہے نا. امام باقر نے جلدی جلدی بستر کے بغل میں تخت کے بغل میں ایک چٹائی بچھائی, اس پہ کچھ چادر وغیرہ ڈالی گئی, کپڑے ڈالے گئے, باپ کو اٹھایا تخت سے اور اس بستر پہ اس چٹائی کے اوپر لٹا دیا. اس حال میں بھی اس قدر بیدار ہیں. امام نے آنکھیں کھولی, کہتے ہیں بیٹا باقر میں نے چٹائی پہ نہیں کہا تھا, مجھے زمین پہ لٹاؤ. یہ چٹائی میرے بدن کے نیچے سے ہٹا لو, مجھے زمین کے اوپر لٹا دو, اب نہیں برداشت ہوا. امام باقر کہتے ہیں بابا ارے آپ کا جسم اس قابل نہیں ہے, آپ مریض ہیں, آپ کا جسم نہیں ہے. بابا آپ بستر پہ رہے آپ کو آرام ملے گا. بابا میں کیسے آپ کو زمین پہ اپنے ہاتھوں سے لٹا دوں؟ آخر ایسی فرمائش کی وجہ کیا ہے؟ جملہ سنیں گے. امام سجاد کہتے میرے لال وقت آخر ہے, بابا سے ملاقات کرنی ہے. ارے میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کے جسم کو تپتی ہوئی ریت پہ بے گورا کفن پڑا دیکھا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید سجاد اور غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے. ہاں دو بس ایک روایت مجلس تمام ہو رہی ہے. امام باقر نے جلدی سے چٹائی ہٹائی, بستر ہٹایا گیا. امام زین العابدین کو زمین پہ لٹایا. تھوڑی دیر تک امام کروٹ بدلتے رہے, پھر روح اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ہاں دو غسل دینے کا مرحلہ آیا, ایک پردہ لگایا, امام باقر گئے, پردے کے پیچھے جنازہ گیا. ایک مرتبہ کچھ دیر گزری تھی کہ امام باقر چیختے ہوئے باہر آئے. بے مجلس تمام ہو گئی, ایک چیخ ماری اور امام باقر باہر آ گئے. اب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی غسل دینے گیا ہے, وہ چیختا ہوا باہر آئے تو مجمع تو آ ہی جائے گا. اچھا یہ خاندان اہل بیت میں پہلا موقع نہیں ہے, یہ تیسرا موقع ہے. تیسرا کہ جب کوئی غسل دینے گیا ہے اور چیختا ہوا باہر آیا ہے. پہلا موقع یاد دلاؤں جب امیر المومنین ایک جنازے کو غسل دے رہے تھے, پیغمبر کی بیٹی کا جنازہ, علی جیسا صابر چیخ پڑا. جب باہر آئے چاہنے والوں نے پوچھا مولا آپ جیسا صابر اور ایسے چیخ کے رویا. امام نے گلے میں باہیں ڈال دی. اے بھائی غضب ہو گیا, فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی, آج تک فاطمہ نے مجھ سے شکوہ نہ کیا. جزاکم اللہ خیر جزا. دوسرا موقع یاد دلاؤں آپ کو جب زندان میں ایک 4 برس کی بچی اس دنیا سے رخصت ہوئی اور غسالہ بلائی گئی. غسالہ اندر گئی, تھوڑی دیر بعد چیختی ہوئی باہر آئی. زینب سے کہتی ہے بی بی ارے آپ نے پہلے کیوں نہ بتایا کہ آپ کی بچی بیمار تھی؟ کہنے دی میری بچی بیمار نہیں تھی. کہنے بی بی آپ کو خبر نہ ہوگی شاید آپ کی بچی مریضہ تھی. کہ مگر تو کیوں کہہ رہی ہے؟ کہ جب میں کرتا اتار رہی ہوں غسل کے لیے تو اس بچی کی کھال بھی کرتے کے ساتھ. زینب کہتی نہیں نہیں میری بچی بیمار نہیں تھی, یہ تو اتنے تازیانے پڑے ہیں کہ جسم سے کرتا چپک گیا ہے. یہ دوسرا جنازہ اور اب یہ تیسرا جنازہ ہے کہ امام باقر چیختے ہوئے باہر آئے. کسی نے آگے پڑھ مولا خیریت تو تیرے غضب ہو گیا, اب جو میں نے پیراہن اتارا غسل کے لیے تو ابھی بھی میرے بابا کی پشت پہ تازیانوں کے نشان, پنڈلیوں سے گوشت غائب, ہڈیاں نظر آ رہی ہے, مگر میرا بابا ساری زندگی کربلا والوں کا غم مناتا رہا, کبھی اپنی کسی مصیبت کا اظہار. الا لعنت اللہ القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بارے الہ ہمارے عمل کو قبول فرما, ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے.